حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ، اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریاں، مال و دولت اور بہت زیادہ فرزند تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ شیطان نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ، تیرا بندہ ایوب اس لیے تیری عبادت کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، بہت زیادہ فرزند ہے، یہ اجازت دے کہ میں ایوب کے پاس جاؤں تو میں ضرور اسے گمراہ کر دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی۔ شیطان یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی بہت خوش ہوا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا اور پوری کوشش کی کہ ایوب علیہ السلام کو راہ سے بھٹکائے، گمراہ کرے، مگر ایوب علیہ السلام پر کوئی بھی اثر نہ ہوا تو شیطان مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ، حضرت ایوب اس لیے بہت زیادہ عبادت کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، بہت زیادہ فرزند ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب اس وجہ سے میری عبادت نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع کی اور حضرت ایوب علیہ السلام سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ ان کی مال و دولت، ان کے فرزند، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی اور ان کو ایک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور وہ ایسی بیماری تھی کہ ان کے پورے جسم کے اندر چھالے پڑ گئے، پھپھولے پڑ گئے اور ان کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اتنے زیادہ شدید بیمار ہوئے کہ آپ کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تو 3 بیویاں آپ کو چھوڑ گئیں، صرف ایک بیوی جو بہت ہی نیک سیرت تھی وہ آپ کے ساتھ رہی، اس کا نام رحیمہ تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے بیماری مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کر، تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کی کمر سے درد نکلا اور پھر اس میں ایک پھپھولا پڑا اور وہ پھپھولا اتنا آہستہ آہستہ بڑھتے گئے کہ پورے جسم کے اندر پھپھولے پڑتے گئے اور پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اور جو محلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے، یہ بیماری کسی دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے، لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اس محلے سے باہر کہیں دور پھینک دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 شاگرد تھے، انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس محلے سے باہر ایک دوسرے محلے کے اندر جا کر رکھا اور کچھ دن وہاں رہے تو وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بیماری ہمارے محلے کو، ہمارے لوگوں کو لگ جائے گی، ان کو یہاں سے کہیں اور لے جائیں۔ یوں حضرت ایوب علیہ السلام مختلف کریا پھرنے کے بعد آخر ان شاگردوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر ایک درخت کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس درخت کے نیچے پڑے رہے اور آپ کی بیوی رحیمہ دن میں محنت مزدوری کرتی اور شام کو جو کچھ بھی ملتا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کر کھلاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بی بی رحیمہ کو پورا دن کوئی کام نہ ملا اور شام کو جب وہ واپس آنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں آج اپنے شوہر کو کیا کھلاؤں گی، تو وہ ایک خاتون کے گھر گئی اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، تو اس نے کہا کہ میں کھانے کو کچھ نہیں دے سکتی، البتہ تمہارے بال مجھے بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، اگر ان کو کاٹ کر مجھے دے دو تو میں تمہیں کچھ کھانے کو دے دوں گی۔ اور یوں رحیمہ کے اس نے بال کے عوض کچھ کھانے کو دیا اور ادھر شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جا کر بتایا کہ تمہاری بیوی بدکاری کے الزام میں پکڑی گئی اور لوگوں نے اس کے بال کاٹ دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور اتنا روئے کہ اتنی اپنی پوری بیماری میں نہ روئے۔ پھر آپ نے یہ عہد کیا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں
تو اپنی بیوی کو 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی رحیمہ راستے سے پریشان جا رہی تھی تو شیطان ایک پیر بزرگ کی شکل میں بی بی رحیمہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ بی بی تو کیوں پریشان ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا خاوند اس طرح بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اس نے اسے ایک دوائی بتائی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، یہ دعا اپنے شوہر کو کھلاؤ تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا سوار اور شراب کھلاؤ، اس سے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب یہ بات بی بی رحیمہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی تو اس پر وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں بی بی رحیمہ کو 100 لکڑیاں ماروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے حضرت ایوب علیہ السلام کے زخم سے باہر نکل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گاؤں میں رکھ دیا اور کہا کہ اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ چنانچہ پھر انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اور قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو کہ یا الہی مجھے درد پہنچا ہے، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ ایوب تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بے تاب ہوا ہوں، اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے یہ مرض تو خود مانگا تھا، جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا اس کو بھی تو نے ہی اٹھا کر گاؤں میں رکھا، یہ تکلیف اسی کی وجہ سے ہے۔ خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس نے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا، مگر جیسا اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب کے دروازے پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مکان کس کا ہے، اس میں کون رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں حضرت ایوب پیغمبر رہتے ہیں۔ وہ بولے اگر نیک بندہ اللہ کا ہے تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ اللہ کے نزدیک گناہگاروں میں سے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ سچ کہتے ہوں گے مجھ کو تو معلوم بھی نہیں میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ آسمان سے ایک آواز آئی اے ایوب تم اندیشہ مت کرو، جس مصیبت و بلا میں تم گرفتار ہو اس میں مت گھبراؤ۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام نے روح الامین کو پکارا کہ تم کہاں ہو؟ آواز آئی میں روح الامین نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ تب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، اور پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو تحقیق مجھ کو پہنچی ہے تکلیف اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں میں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، اٹھا دی ہم نے اس کی تکلیف اس پر سے اور اس کو دیا ہم نے اور اس کی گھر والی کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے پاس اس کی مور سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا و تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا اور اس مرض مہلک سے شفا دی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ایوب اٹھ، یعنی اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے اے جبرائیل
میں کیوں کر اٹھوں، میں کیسے اٹھوں، میں اس حال میں ہوں۔ حضرت جبرائیل بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پینے کا پانی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے اس میں نہاؤ اور پانی پیو، اللہ کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اسی سے پانی پیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صحت مند اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ 14ویں چاند کی مانند روشن ہو گئے۔ ایک چادر بھی بحشت سے اڑا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نزدیکی ایک پل تھا، اس پر جا کر بیٹھ گئے۔ چند ہی ساعت کے بعد بی بی رحیمہ آپ کی بیوی گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئی، اور دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھی وہاں پر نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی ہائے افسوس، ہائے افسوس ضعیف بیمار پر، کاش کہ اگر میں جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں چلے گئے؟ تم کو شیر کھا گیا یا تم کو بھیڑیا لے گیا؟ اگر میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ جان دے دیتی، بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کر گلے میں رکھتی، اس سے تمہاری یاد رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ آپ چاروں طرف میدان میں پھرتی اور روتی رہیں، اور جب وہ اس پل کے قریب پہنچی، بی بی رحیمہ روتی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اجنبی ہو کر پوچھا کہ اے بی بی تم کیوں روتی ہو، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ وہ بولی کہ یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی بس شکل و صورت تو آپ کی سی تھی جب وہ تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ دھوپ میں ان کا بدن سڑ گیا تھا اور ان کے گوشت پوست رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ بہت ہی ناتوان اور ضعیف تھے اور ان میں کروٹ بدلنے کی طاقت نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب مسکرائے اور بولے کہ میرا نام ایوب ہے، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ رحیمہ نے تامل میں پہچان لیا اور ان کی شکل و صورت کچھ بدل گئی تھی۔ پس رحیمہ نے جلدی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بولی کہ حضرت بتاؤ آپ کیسے صحت یاب ہوئے؟ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائی۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے اور بیٹیاں چھت میں سے دب کر مر گئے تھے سب کو زندہ کر دیا۔ یہ انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دنیا میں بہت ہی آسودہ حال تھے، ان کے پاس کھیت مویشی غلام اولاد صالح اور بیویاں تھیں۔ پھر آزمانے کے لیے شیطان کو مسلط کیا، ان کے کھیت جل گئے، مویشی جل گئے، اولاد چھت کے نیچے دب کر مری اور سارے اپنے پرائے سب نے آپ کو چھوڑ دیا، سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک ہی عورت رفیق تھی اور وہ بی بی رحیمہ تھی۔ ایک قرن گزرنے کے بعد آپ نے توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور زمین سے ایک ایسا چشمہ نکالا کہ جس سے آپ صحت مند اور تندرست و توانا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور انہیں مال و دولت سے نوازا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم کے بارے میں سوچا کہ میں بی بی رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا کہ اس کی ادائیگی کروں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے اور انہیں منع فرمایا اور کہا کہ ایوب یہی زوجہ رحیمہ یہ سزا کی مستحق نہیں، تم اس کو رنج مت پہنچاؤ کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئیں، صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری تیماردار رہی اور یہ وہ تمہاری صحیح معنوں میں شریک حیات ہیں، ان کو رنج نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالت بیماری میں ایک قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک مٹھا سکوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں، وہ مارو صرف ایک دفعہ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے۔
اور وہ چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، پھر اپنی قسم کی وجہ سے گناہ گار بھی نہ ہوگے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور اس کے صلے میں اپنی نعمتوں سے نوازا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے، پھر انتقال فرمایا۔